السلام علیکم گلگت بلتستان. اکثر گلگت بلتستان میں ایک بار پھر آپ تمام کو خوش آمدید. آج ہم پھر سے حاضر ہیں آپ کے پروگرام اکثر گلگت بلتستان میں. کچھ جیسے کہ ہم کہتے ہی ہیں گلرخ ایک نئی شان کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ اور انشاءاللہ جو ہے نئے میوزک کے ساتھ بھی. میں ہوں آپ کے ہوسٹ گلرخ کریم اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نوشابہ. یہ اکثر گلگت بلتستان ہمارے گلگت بلتستان کا پروگرام ہے. اس میں آپ ہمیں کال کریں، اس پروگرام میں آپ بھی شامل ہوں، کچھ آپ سنائیں کچھ ہم سنائیں گے. کیوں؟ بالکل جو ہے یہاں پہ چونکہ ہمارا کچھ گفتگو کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، آپ تمام ہمارے ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں، آپ تمام ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اور چونکہ ابھی موسم ذرا ٹھنڈا ہے تو گلرخ گلگت کے موسم ذرا تبدیل ہوا ہے سنا ہے. جی نوشابہ، میں نے بھی سنا ہے کہ گلگت کے موسم کچھ تبدیل ہوئے ہیں، کچھ برف باری ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر، اور پھر سے گلگت بلتستان میں وہ خوبصورت نظارے دکھائی دے رہے ہیں. برف کے چادر میں پورا گلگت بلتستان چھپا ہوا ہے. پورا تو نہیں لیکن البتہ کچھ علاقے جو ہے برف کے چادر میں چھپے ہوئے ہیں. بالکل جو ہے گلگت بلتستان کی خوبصورتی تھی کہ برف کے چادر میں وہ لپٹا ہوا ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ برف باری نہیں ہوئی. یہی باتیں چل رہی تھی ہر جگہ کہ برف باری ہو گئی. تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ وہ خوبصورتی، وہ نظارے پھر سے، کیونکہ ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، ہر موسم کے اپنے نظارے ہوتے ہیں. تو برف باری ہونا بھی امپورٹنٹ تھا. جہاں بہار آتی ہے، جہاں پر ہمارے جو ہے فروٹس نکلتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے برف باری بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ سفید چادر کی بھی اپنی خوبصورتی ہے. کیوں گلرخ؟ جی نوشابہ آپ نے فروٹ کی بات کی، کیوں نہ ہم بیٹھ کے بات کریں. ضرور. نوشابہ ویسے سردیوں میں آپ کے لیے گھر سے کون سے فروٹ آئے ہیں؟ سردیوں میں میرے لیے آئے ہیں پھٹور اور ہنی، جو میرے بہت کام آتے ہیں، چونکہ پھٹور اور ہنی مجھے ساتھ میں کھانا بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ کے گھر سے کچھ آیا؟ ہاں سیب آئے ہیں. سیب آئے تھے، میں نے ختم بھی کر لیا ہے. سیب، اس کے ساتھ بٹور، آپ کے زبان میں بٹور کہتے ہیں نا؟ پھٹور مطلب آپ تمام کو میں بتاتی چلوں کہ پھٹور خوبانی جو ہے اسے سکھایا جاتا ہے، اور خوبانی کو سکھانے کے بعد جو ہے پھر اس سے جو نام دیا گیا ہے شنا میں، اسے ہم پھٹور کہتے ہیں، اور برشسکی میں اسے بٹیرنگ کہتے ہیں. تو یہ جو ہے پھر خیر میں شنا کی اور یہ برشسکی کی، تو یہی دو لینگویجز آتے ہیں. باقی یہاں پہ آج ہمارے ساتھ ڈفرینٹ مہمان ہونے والے ہیں، ہم ان کے لینگویجز میں بھی ان سے یہ چیز پوچھ سکتے ہیں. باقی جہاں تک اگر ہم سردیوں کے ڈرائی فروٹ کی بات کریں تو گلرخ، چونکہ آپ وہاں زیادہ رہی ہیں، تو وہاں پہ ہمارے گلگت بلتستان میں ڈرائی فروٹس کو سکھانے کا یہ سسٹم زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. اب ہمارے وہاں پہ یہ تھا کہ ہم ایک جو ہے گھڈا بناتے تھے گرمیوں میں، جب فروٹس کا موسم ہوتا ہے نا. سے بنا می زبان لو، یعنی ہمارے زبان میں کہتے ہیں کہ ٹی سندس میں بان اسے لو لے امسن بال تمسن میں کچھ دفن نو تنین، یعنی یا تک نو کینی پھر تمال اسے بائی مدو اسرین، یا پھر می یوز چمان، یا پھر می من رشتہ دار من، یعنی میچو متان من ہرشان کے من شہر لو ہرشان کے اوئی مدرو گنے تو اوورو گفٹ لو چمان، یا پھر میمو من فیملی فرینڈ شبان اوورو گفٹ اور چمان. اتنے جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ گلگت کے ہیں تو ہمارے لیے ڈرائی فروٹ لے کر آ جائے، ہمارے لیے فروٹس لے کر آ جائے. اسی طرح کا ہی بس کچھ سین ہوتا ہے وہاں پہ بھی کہ سردیوں میں اپنے رشتہ داروں کے لیے بیچتے ہیں، اپنے فرینڈس کے لیے بیچتے ہیں. ایسے ہی کیونکہ ہم ہیں ہی مہمان نواز گلگت بلتستان کے، ہم ہیں مہمان نواز. اور جس طرح سے گلرخ نے جو ہے برشسکی میں بتایا، تو میں اگر میں آپ تمام کو اردو میں بتاؤں تو گلگت بلتستان کی روایت ہے کہ وہاں پر فروٹس کو، جیسے خوبانی ہو گئی اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ علاقوں میں جو ہے ڈفرینٹ فروٹس کو سکھایا جاتا ہے، اور سکھانے کے بعد چونکہ پچھلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کے لیے سردیوں میں کچھ اگانے کے لیے کوئی پراپر جو ہے سسٹم نہیں ہوتا تھا، اور یہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں تھا، تو لوگ اس طرح سے جو ہے اپنا کھانا سیو کرتے تھے. گلرخ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. میں سکندر بات کروں اسلام آباد سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے میڈم. بہت بہت شکریہ کہ آپ شامل ہوئیں. بس یہ گلگت بلتستان کا شو ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے خوبصورتی کو آپ تک پہنچا سکیں. اور میں آپ کے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں کیونکہ مجھے بھی کافی، میں نے بھی ٹی وی چینل پہ روڈ وغیرہ پہ کام کیا ہوا. میں نے آپ پروگرام میں شرکت کرنی ہے. ضرور انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں ضرور بلائیں گے. چلیں بہت شکریہ، اللہ حافظ. تو بہت سے لوگ چونکہ گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور روڈ ٹرپ کی اور ڈفرینٹ چیزوں کی. باقی جہاں تک
کالر سے پہلے ہم ڈرائی فروٹ کی بات کر رہے تھے تو میں تمام کالرز کو بتاتی چلوں, تمام لسنرز کو بتاتی چلوں کہ گلگت بلتستان میں جس طرح سے میں پہلے بتا رہی تھی کہ ایک روایت تھی کہ سردیوں کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے کھانا اسٹور کرتے تھے, تو اس لیے جو ہے وہ فروٹس کو اسٹور کرتے تھے. اور اس کے علاوہ جہاں تک اگر ہم اس کی بات کریں گوشت کی, ہاں گوشت کہتے ہیں نا کہ یوش یشربان, ہماری زبان میں یوش یشربان کہتے ہیں کہ سردیوں میں ان کے جو بھیڑ بکری ہوتے ہیں انہیں ذبح کر کے اپنے لیے اسٹور کرتے ہیں, کیونکہ اس سے اکثر ڈاؤڈو, میری پسندیدہ جو ہے وہ ڈاؤڈو ہے, بس میں کیا کہوں, ڈاؤڈو بناتے ہیں اکثر اس گوشت سے, یا پھر مختلف ڈشز بناتے ہیں جس کے ذریعے سے گرم رہ سکے, کیونکہ وہاں پہ ٹھنڈ بہت ہوتی ہے نا. بالکل, اور جو ہے چونکہ جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ اس طرح سے وسائل نہیں تھے تو اس لیے, لیکن اب بھی جو ہے یہ ایک روایت بن چکی ہے. اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ دوبارہ شامل ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے میم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل شکر الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ دونوں کو تو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ دو شیرنیاں ایک پنجرے میں قید ہو گئی ہیں. ہاں ایسا نہ کہیں, کبھی کبھار شیرنیاں جو ہے باہر بھی نکل جاتی ہیں. خیر, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں, اور میرے پاس ایک بہت ہی اچھا ٹاپک تھا. جی, کہ میرے دو دوست ہیں نا جو میرے ساتھ پڑھے ہیں شروع سے, مطلب ہم ماڈرن ایج میں پڑھے ہیں ایبٹ آباد میں, تو دونوں گلگت کے ہیں. ایک گزر کا ہے اور ایک جو ہے وہ سکردو کا ہے. تو آپ کے دوست بڑے اچھے ہوں گے پھر. جی میرا ایک دوست جو ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر ایاز, فی الحال وہ حاضر سروس ہے 17 اسکیل پہ, گزر میں وہ ڈاکٹری کر رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ NHA میں ہے. لیکن میں آپ کو جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دونوں میرے دوست اتنے وفادار ہیں کہ انہوں نے مطلب علاقہ چھوڑ دیا, ایبٹ آباد سے یہ چلے گئے, لیکن یہ مجھے نہیں بھولے کیونکہ ہر سال یہ مجھے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے ہیں تاکہ میں انہیں یاد رکھوں. دیکھیں یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی خوبصورتی ہے, مطلب آپ کے دوست بھی گلگت بلتستان وفادار دوست ہیں آپ کے. جی میں وہی کہنا چاہ رہا تھا, اور شیرنیوں والی بات میں نے اس لیے کی کہ آپ ایک دوسرے کو بات بھی کرنے دے رہی, تو بڑا اچھا لگا ہے مجھے کہ آپ ماشاءاللہ اتنی پیاری باتیں کر رہی ہیں, اور یقین کریں ساری فیملی ہماری بیٹھی ہے اور ہم مطلب خوش ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ کے, ہمیں اچھا لگ رہا ہے. ہم کیونکہ بور ہو چکے تھے باقی پروگرام سے نا, بہت طرح کی آپ کی گفتگو ہے بہت اچھی لگ رہی ہے ہمیں. بہت بہت شکریہ. باقی ایبٹ آباد سے آپ کچھ بھیجتے ہیں اپنے گلگت بلتستان کے دوستوں کے لیے؟ جی جی کیوں نہیں بھجواتے. ہمارے ہاں یہاں پہ وہ پفا کا کھویا ہوتا ہے, اور شال جو ہے, میں پٹھان ہوں بیسیکلی, تو ہماری سوات سے شال آتی ہے, میں وہ بھجواتا ہوں. اور باقی ابھی میری شادی بھی ہے عید کے بعد, تو میں نے اسپیشلی جانا بھی ہے ان کی طرف کہ وہ آئیں میری طرف. ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بالکل. اور شال یہاں کب آپ بھجوا رہے ہیں ہمارے لیے؟ میرے خیال سے کال کٹ گیا ہے. چلیے کالر کی کال کٹ گئی ہے, لیکن گلرخ میں چاہ رہی تھی کہ سردی ہے تو میں ذرا شال کی فرمائش کر لوں. بس کریں نوشابہ, آپ کو بھی فری کی چیزیں لینے کی عادت ہو چکی ہے. نہیں خیر ایسا نہیں ہے. اب بس یہ تھا کہ وہ گلگت بلتستان کے اس کے دوست تھے, تو ہم بھی چاہ رہے تھے کہ اسی روایت کو جو ہے ہم بھی قائم رکھیں, اس دوستی کو ہم بھی قائم رکھیں, اور انشاءاللہ جو ہے میرا بھی ارادہ ہے کہ ہم بھی ذرا گلگت بلتستان کا رخ کریں, اور جہاں تک کریں گے نا, کیوں نہیں کریں گے. میرا تو ابھی بھی دل ہے اپنے گھر جانے کا, اپنے گھر والوں سے ملنے کا. کتنا مزے کر رہے ہوں گے وہاں پہ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ. دیکھیں نا, سردیوں میں بھی وہاں کا الگ مزہ ہوتا ہے, گرمیوں میں بھی وہاں کا الگ مزہ ہوتا ہے. ہر موسم میں وہاں پہ سارے لوگ انجوائمنٹ کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس اس چیز میں ہمیں برائی دکھ رہی تو بس ہم سیڈ موڈ میں رہے. اب یہ تو نہیں ہوتا وہاں پہ. اگر وہاں پہ کسی چیز میں ان کا دل بھی دکھ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ چھوڑ دے, ہوا ہے تو ہوا ہے, لیکن ہمیں آگے تو خوشی کے ساتھ ہی بڑھنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح سے ہمارے کالر نے کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگ انتہائی مہمان نواز, اور جو ہے دوستی میں بھی جو ہے ہم پکے ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ ہم دوستی کر لیں تو اس کے بعد پھر ہماری دوستی پکی ہے, اور یہ دوستی کبھی نہیں چھوٹنی ہے. ایسا ہی ہے. باقی مزید ہمارے ساتھ باتیں ہوں گی, اور ہمارے ساتھ ایک میوزیشین آنے والے ہیں. میوزیشین پہلے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں, لیکن جو ہے ہم آپ کو ایک میوزک سنائیں گے, لیکن میوزک پہ جانے سے پہلے ہم ایک بریک میں جائیں گے. بریک پہ جا کے دوبارہ واپس آئیں گے, اور دیکھتے رہیے گا اکثر گلگت بلتستان. ویلکم بیک گلگت بلتستان. اور
ہم آ چکے ہیں بریک کے بعد اور ہمارے ساتھ ہے دو زبردست مہمان ہمارے گلگت بلتستان کے. کیوں؟ بالکل جو ہے ایک تو ہمارے ساتھ یہاں میوزیشین موجود ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو بہت خوشی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پہ جو ہے نامی گرامی ایک شخصیت بھی موجود ہیں جن کا میں آپ تمام کو تعارف کروانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے ابراہیم ثانی صاحب. السلام علیکم سر. ثنائی صاحب جو یہاں موجود ہیں, آپ کو بہت بہت شکریہ سر یہاں آنے کا. اگر میں ان کا تعارف کرواؤں تو کینیڈا سے انہوں نے اپنی پڑھائی کی ہے اور اس کے علاوہ یہ سابق جو ہے وزیر تعلیم بھی رہے ہیں اور 4 سے 5 ان کی کتابیں جو ہے یہ ہسٹری کے اوپر اس وقت لکھ بھی رہے ہیں. اور یہ سب سے جو ہے ہمارے لیے اہم جو آپ چیز ہے جو آپ کتابیں لکھ رہے ہیں, چونکہ جو یوتھ ہے گلگت بلتستان کی وہ ہسٹری سے اتنے واقف نہیں ہے, تو آپ کی اس کارکردگی کے لیے جو ہے ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو یوتھ ہے, جو نوجوان ہے, وہ اپنی ہسٹری سے اپنی تاریخ سے واقف رہیں. تو آپ کا اس کے لیے بہت بہت شکریہ سر, اور آپ کا پھر سے ہمارے پروگرام میں آنے کے تاکہ ہم آپ کی ساز اور آواز کو سن سکیں. آپ کا یہ بہت بہت شکریہ. باقی جو ہے اگر ہم آپ سے گفتگو کی شروعات کریں تو سر ذرا آپ بتائیں نا ہمارے گلگت بلتستان کے بارے میں, اس کی تاریخ کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. گلگت بلتستان کی تاریخ کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے وہاں مولوی حشمت اللہ نے تاریخ جموں کشمیر لکھا, اور اب تک جتنے بھی ہمارے مصنفین ہیں وہ اسی کتاب پہ تکیہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد جی ٹی وین نے کتاب لکھی, اسکردوں میں آیا تھا وہ, گو کہ وہ یہ آپ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم نہیں تھا, وہ برطانیہ سے افغانستان دیکھنے آئے تھے, پھر یہاں آ کر 1.5 سال رہا. اس نے ایک اہم تاریخی کتاب لکھا. اس کے علاوہ آپ کو اس نے ڈیورین لائن کے نام سے, سرحدوں کی تلاش کے نام سے اردو میں ترجمہ ہوا ہے, اس نے بھی لکھا. لیکن زیادہ تر جتنے بھی آپ کے مصنفین ہیں انہوں نے آپ کے تاریخ جموں اور اسی سے مربوط چیزوں کو لکھا. اس سے پیچھے جا نہیں رہے ہیں. گلگت بلتستان کی تاریخ اگر آپ ان کتابوں کو دیکھیں تو 1000 سال سے پرانی نہیں بتایا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ ڈینسوان ریسنٹلی ایک وہ ہوا ہے, آپ کے التائی ماؤنٹین کے اندر ایک غار ہے, وہ ڈینسوان کہتے ہیں. تو وہ ڈینسوان کے جو ڈی این اے چیک کرنے کے بعد پتہ چلا وہ تقریباً 1,20,000 سے 90,000 سال پرانی ہومو اریکٹس کی وہ فوسل ہیں. اور اس کے ڈی این اے چیک کیا تو پتہ چلا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا تعلق جو ایم ٹی ڈی این اے ہے اس کا تعلق ڈینسوان سے بھی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ گلگت بلتستان کے اوور آل اگر آپ اس پلیٹو کی ہسٹری دیکھیں تو یہ 40,000 قبل مسیح سے یہاں پر انسان چلے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہٹ کے دیکھیں تو خیر میں یہاں چونکہ پروگرام ہمارے پروگرام میں نہیں تھا, ورنہ میں آپ کو فوسل لے کے آتا. گلگت بلتستان سمندر کے تہ تھا جس کو ٹیتھیس کہتے تھے. بعد میں انڈین ٹیکٹونک پلیٹ اور لروشیا کے ٹکرنے کے بعد یہ ہمالین اور آپ کے قراقرم یا ہندوکش کے ماؤنٹین رینج وجود میں آئے. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان کے مختلف جگہوں پر جو ملاسکاز کہتے ہیں سمندر میں ابتدائی زندگی کا آغاز ہوا تھا, جو آبی حیات تھے, ان کے فوسل آپ کو گلگت بلتستان کے مختلف جگہوں پر جا بجا ملتے ہیں. خاص طور پر دیوسائی کے جنوب کی طرف, اس کو شنگو شگر کہتے ہیں جگہ کو, وہاں پر آپ ٹنوں میں آپ کو گنڈوانا ایشز کے اندر آپ کو یہ فوسلز ملیں گے. تو آپ کی ہسٹری رچ ہے. میں اور یہ بتانا چاہتا ہوں گلگت بلتستان کلچرلی, ہسٹوریکلی, جیولوجیکلی, انوائرمنٹلی لیونگ لیبارٹری ہے. اگر آپ اسٹڈی کریں, اگر آپ ڈیپتھ پہ چلے جائیں, مثلاً میں آپ کو 3, چونکہ یہ آپ کے پروگرام ہے اس لیے میں دلچسپی کے لیے بتانا چاہتا ہوں. ابھی ہم باہر بھی بات کر رہے تھے. اب یہ ہمارے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے ہمارے لوگ, کیونکہ ہماری ہسٹری ہمارے سامنے نہیں ہے. مثلاً آپ ہنزے کے میر صاحب وغیرہ کو دیکھیں, وہ اپنے آپ کو سکندر اعظم کے خاندان سے ملاتے ہیں. ریسنٹلی ہمارے مقپون خاندان ہے اسکردو کے, وہاں ہمارے قاسم نسیم صاحب نے کتاب لکھا ہے یہ علی شیر خان انچن سکندر گلگت بلتستان کے سکندر اعظم. اور آپ تاریخ جموں میں جا کے دیکھیں تو یبگو جو ہمارے راجہ مرحوم تھے فتح علی خان صاحب,
انہوں نے اپنے خاندان کو بھی سکندر اعظم سے ملانے کی کوشش کی ہے. یہ ہمارے ایک اجتماعی المیہ ہے. ہم اپنے علاقے پر اپنے نسل پر ہم فخر نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو یورپی جو آپ کے آرکیولوجسٹ ہیں یا پینٹولوجسٹ ہیں ان کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ انسانوں کی تاریخ قدیم زمانے میں دیکھیں تو انسانوں کی تہذیب غاروں میں اور آگ کے علاوہ کے گرد انسانی تہذیبیں وجود میں آئے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو یہ افریقہ میں کہتے ہیں یہ لوگ افریقہ میں انسان کے ارتقاء ہوئے، حالانکہ وہاں آگ کے علاوہ نہیں ہو سکتا چونکہ وہ خط استوا پر ہے، گرم علاقہ ہے، آج بھی گرم ہے. اگر آج سے 50 لاکھ سال پہلے کو آپ دیکھیں تو ہمارے وہاں پر آپ کے راکا پوشی ہے، ننگا پروت یا کیٹو ہے، وہاں 10-15 دسمبر کو ٹیمپریچر 10 سے 15 سینٹی گریڈ پلس ہوتے تھے، آج -70-80 پہ ہے. تو یہ آپ کی جو راک فارمنگ ہے یہ کنٹینیوسلی 0.2% پر انم آپ کے یہاں پر راک فارمنگ ہو رہے ہیں، آپ کے علاقہ اٹھ رہے ہیں. تو آپ کیومرز کو دیکھیں، کیومرز جو آپ کو سینٹرل ایشیا اور ایرانی اس کو آدم کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد مزتق اور بلوتاق سے جب وہاں موسم ایبرپٹلی چینج ہو گیا. اہرمن اور اہورا مزدہ جو زرتوش کی جو ایک اہرمن ہے وہ شیطان کے معنوں میں لیتے ہیں اور اہورا مزدہ یزدان یا خدا کے معنوں میں لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ان دونوں کے ٹکراؤ میں جب اس علاقے کو اچانک اہرمن نے سرد کیا تو پھر ہمارے آبا و اجداد یہیں سے مشرق مغرب شمال جنوب کو شفٹ ہو گئی. یہ اوستا کتاب اوستا میں ہے. تو آپ کی تاریخ بہت پرانی ہے. اور میں زبان کے بارے میں بھی زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر مجھے چھیڑیں تو پھر کنٹرول میں نہیں ہوتا، آپ کنٹرول ضرور کیجیے گا. اب زبان کے حوالے سے یہ ہے قدیم زمانے کی تاریخ جو سب سے دنیا کی پہلی تاریخ لکھا ہیروڈوٹس نے لکھا، اور اس کے بعد سکندر اعظم کے دور میں بدلمس نے لکھا جس کو انگریزی میں ٹولمے کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے دنیا کی قدیم ترین زبان بلتائے اور چٹھا سکیتھے کہتے ہیں، اور بلتائے اور چٹھا سکیتھے سے ٹوچیرین زبان وجود میں آیا جو اس وقت چینی ترکستان کے جو آبادی ہے جو شنجانگ ہے وہ آبادی ہے وہ ٹوچیری ہے. تو اس زبان سے نکلا پروٹو انڈو یورپین مولڈیوا میں، اور یہ ہمارے لوگ اس زمانے میں لوگ خانہ بدوش تھے، یہاں سے جا کر مشرق یورپ پہنچا، وہاں انہوں نے مولڈیوا شہر میں سلطنت قائم کی. وہاں انہوں نے ٹوچیری زبان آگے بڑھتے بڑھتے وہ مختلف زبانیں مکس ہو کے پروٹو انڈو یورپین بنا. پھر پروٹو انڈو یورپین کی زبان بعد میں انڈو یورپین ہوگی، پھر وہ دو حصوں میں بٹ گئے، ایک انڈو یورپین جو ویسٹ کی طرف چلے گئے اور جو لوگ واپس آئے وہ انڈو آریا کہتے ہیں. پھر اس میں اویستن الگ زبان بنا، سنسکرت الگ بنا. جو آپ کی ساؤتھ ایشیا میں جتنے بھی زبانیں ہیں اس کا تعلق آپ کے سنسکرت زبان سے ہیں، اور آپ کے سینٹرل ایشیا انکلوڈنگ ایران کی جو زبان ہے اس کو اویستن کہتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا گلگت بلتستان کی زبان پہ قدیم ہے. میں نہیں بتا رہا ہوں، ہیروڈوٹس بتا رہے ہیں، ٹولمے بتا رہے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ کو، ہمارے عام لوگوں کو اس کی طرف جانا چاہے، دیکھنا چاہے کہ کتنا پرانا ہے. اور پھر میں ایک اور بات بتاؤں، آپ انوائرمنٹلی دیکھیں تو جو آپ کی اوزون لیئر بنتا ہے وہ تھنڈر کلیپنگ سے بنتا ہے. جب آپ کی یہ انڈین ٹیکٹونک پلیٹ آ کے یہاں لوریشیا سے ٹکر گئے تو آپ کے پیچھے اس وقت آپ ہنزے سے آگے تاشقرغان پھر کوہ کنلون کراس کریں گے تو آپ کے سامنے تکلمکان آئے گا، بہت بڑا ڈیزرٹ ہے اور صحرائے گوبی سے ملتا ہے. یہ 8 لاکھ سال پہلے سمندر تھا جو اب سوکھ چکے ہیں، 8 لاکھ سال ہو گئے ہیں اب سوکھ چکے ہیں. یہ بہت بڑا سمندر تھا. تو یہاں بہت زیادہ تھنڈر کلیپنگ ہوا ہے جس کی وجہ سے اوزون لیئر بننے میں ہمارے اس علاقے کا گلوبل سطح پر بہت بڑا آپ کی کنٹریبیوشن ہے اس علاقے کا، چونکہ یہ علاقہ یہ ٹکراؤ کے بعد 2.5 لاکھ سال گرم رہے، اور آج سے 50 لاکھ سال پہلے 3 سے 4 ہزار ملی میٹر بارشیں پر انم ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی انوائرمنٹل امپرومنٹ میں بہت بڑا فرق آیا. پھر لاکھوں سال تک آپ کی گلگت بلتستان ملکہ آپ پورا ہمالین گریٹ ہمالین پورے پلیٹو کو آپ آگے پامیر التائی تک اس پورے ایریا کو آپ دیکھ لیں تو وہاں پر ایک قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھا، پورے جنگل کے جنگل تھے.
لیکن اوور دی پیریڈ آپ کی جو ہاں نہیں کنسٹرکشن کی وجہ سے نہیں, آپ کی جو راک فارمنگ ہے اور یہ ٹیکٹونک کی جو ایک دوسرے کے اوپر سٹریس کی وجہ سے آپ کی سطح بلند ہوتے گئے. تو K2 28 لاکھ سال پہلے K2 کی اونچائی انکلوڈنگ آپ کے ہندوکش اور راکپوشی وغیرہ یہ 800 میٹر سے زیادہ بلند نہیں تھے. بارشیں 3000 سے 4000 ملی میٹر بارشیں اس لیے ہوا کرتے تھے کہ آپ کی پہاڑ کی جو اونچائی تھی وہ کم تھے, 800 کلومیٹر سے زیادہ نہیں تھے. آج 8611 میٹر بلند ہیں. تو بہت بڑا چینج آیا ہے, انوائرمنٹل چینج آیا ہے. اور ہیومن ہسٹری کے اندر بھی آپ دیکھیں, چونکہ اگر 4000 سال پہلے آپ چلے جائیں تو خانہ بدوش لوگ تھے, پرماننٹ سیٹلمنٹ ہوتا نہیں تھا. تو گلگت بلتستان گرمیوں کے لیے تمام خانہ بدوشوں کی جنت ہوتا تھا اور اپنے مال مویشیوں کے ساتھ آتے تھے. تو اگر آپ ہنزہ میں دیکھیں, ابھی بہت سارے اہل زبان کہتے ہیں جی بروشیسکی ایک الگ زبان کے طور پر دیکھتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بروشیسکی ایک کمپوزٹ لینگویج ہے اماؤنٹ ڈیفرنٹ لینگویج. اس میں ٹوچیرین کی بھی الفاظ ہیں, آپ کو بلتی الفاظ بھی ملے گا, شنا الفاظ بھی ملے گا, اور آپ کو یہ انڈو ایرین الفاظ بھی اس میں ملے گا. تو یہ ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ, گلگت بلتستان ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں جا کر اگر اسٹڈی کریں تو ان کے لیے بالکل نئے ونڈوز کھلیں گے. شاید میں زیادہ بول رہا ہوں, آپ میں کوشچن نہیں سر, آپ کہاں زیادہ بول رہے ہیں سر, کہ آپ کو سنتے سنتے میں گلگت بلتستان پہنچ گئی تھی. کیونکہ ہم اگر ہم سچ بتائیں تو ہم بالکل ہسٹری سے اتنے آگاہ نہیں ہیں. آپ نے جس طرح سے آپ ہسٹری کی طرف لے کے گئے, اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنی گلگت بلتستان کی ہسٹری کو جانیں. کیونکہ ہم گلگت بلتستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم اتنی خوبصورت جگہ سے ہمارا تعلق ہے, اور اتنی وسیع و عریض ہماری اگر ہسٹری ہے. اور اگر آپ جیسے لوگ, میں اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی کہ کاش ایک مہینہ ان کے ساتھ ہو اور کم سے کم ہم گلگت کی کچھ ہسٹری کو جانیں. کیونکہ آگے اگر آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آپ اگر کمیونیکیشن میں اپنی ہسٹری کو, اپنی تاریخ کو بتائیں تو وہ ایک الگ خوبصورتی. میں آپ کو اس میں ایک اور گزارش کروں انفارمیشن کے لیے, آپ سے اب لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا گلگت بلتستان میں مقامی راجی کیوں نہیں ہے؟ مثلا ہنزہ میں میر صاحب ہے, گرکس کے خاندان سے ہیں, نگر میں مولٹ ہے, گلگت میں شارائیس ہے, اچھا سکردو میں مقپون ہے, خپلو کے اندر یبگو ہے. یہ سارا غیر مقامی کیوں ہے؟ مقامی راجی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے تاریخ میں مقامی راجی کیوں نہیں ملتے ہیں؟ لوگوں نے اس طرف کبھی غور نہیں کیا ہے. تو آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے؟ نہیں, ہمیں تو نام ہی نہیں پتا تھا. نام آپ نے پہلی دفعہ. تو اسی مثلا ہمارے چترال میں کٹورے کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور پامیر واخان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. آج نہیں ہیں, کیونکہ آج باؤنڈری ہے, سخت ریاستیں ہیں, فوج ہے, اس وجہ سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, گلگت بلتستان کے کلچر کے اندر آپ کو ترک کلچر, ترک لینگویج نظر آئے گا, ٹھیک ہے جی. آپ کو بہت زیادہ آپ ترکوں کے ساتھ آپ مربوط نظر آئیں گے, سینٹرل ایشیا کے ساتھ, شنجنگ کے ساتھ. اسی طریقے سے یہ جو ایک تخرستان جو بلخ تھا نا, ایک زمانے میں بلخ کو ام البلاد کہتے تھے عرب مورخین, ام البلاد. یہاں سے تہذیبیں پھوٹی ہیں, اور ہم وہ لوگ ہیں جو اس کے ہمسائے میں, انہی کے ساتھ ہم چلتے رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی گلگت بلتستان کے اب تک کے جو ہمارے اسکالرس ہیں, ریسرچرس ہیں, وہ اس طرف کبھی گئے نہیں ہیں. آپ کو امیزنگ دروازے کھلیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. مثلا یہ آپ کی کابل شاہی, یہ ترک شاہی جس نے کابل پر حکومت کی, اور یہ کٹپھیس سے جو کشان یہاں آ کر انہوں نے یہ آپ کے گندھارا کی تہذیبیں وجود میں ہیں. تو آپ کو یہی ان کی جو کوائنز ہیں یا ان کی جو ورثہ ہے, آپ کو گلگت بلتستان میں آپ کو ہنزہ نگر میں, ایون دین بہت زیادہ واخان, پامیر میں, بدخشان میں بھی آپ کو ملے گے سیملیٹیز کے ساتھ. لیکن ہم نے اس طرف اسٹڈی نہیں کیا. اور میں میوزک کی طرف بھی جاؤں گا. میوزک کی ہسٹری یہ ہے, یہ ہمارے کلاسیکل جو جس کو بلتی میں ہم ریاخلو کہتے ہیں, عام طور پر لوگ لوک گیت کہتے ہیں, لیکن ریاخلو لوک گیت نہیں ہے, یہ کوئی اور چیز ہے. یہ 140 قبل مسیح میں شہنشاہ ہن کی شہزادی کی شادی ہوئی شہنشاہ وسن کے ساتھ, بادشاہ وسن کے ساتھ.
تو اس خاتون نے 140 سال قبل مسیح میں اس نے اپنے دکھ بری اس نے ایک داستان نظم کی شکل میں گایا. پھر جب وسن سلطنت ٹوٹا تو یہ مختلف گروپوں میں یعنی فلوک در فلوک یہ ہمارے اس طرف آیا. جو سب سے بڑا فلوک چلا گیا جو آپ کی یہ سعودیہ بلخ بخارا سمرقند کی طرف ان کو داعش جی کہتے ہیں. اور حسن یوچی وہاں سے جا کر لہاسا سے ہوتے ہوئے بلتستان تک پہنچے. کچھ درمیان میں سے لوگ یہاں آ کر ہنزے نگر سے ہوتے ہوئے گلگت یاسین کی طرف آیا. تو آپ کی جو موسیقی ہے مثلا وہاں کے مقامی راگ ہیں یہ زیادہ تر آپ کو ترک اورینٹڈ ملیں گے, لیکن ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا. جو ہم گانے مختلف ہمارے جو شاعری ہے اس کے اصناف ہیں وہ آپ کو وہاں ملے گا. اس وقت بھی آپ کبھی اگر جانا ہو, آپ لوگ جوان ہیں اس فیلڈ میں ہیں, تو اورمچی کبھی پہنچے تو ان کو سرکاری سطح پر کہیں تو وہ آپ کو پیش کرے گا. وہاں کے جو نوجوان لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں وہ اسی خاص طور پر یہاں لوگ اسی ٹپیکل انداز میں گاتے ہیں, بلکہ وہ پرفارم بھی کرتے ہیں, گانے کے ساتھ ساتھ ایکٹ بھی کرتے ہیں. تو یہی چیز آپ کو گلگت بلتستان میں بھی ملے گا, لیکن انفارچونیٹلی ہم ابھی تک کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. آپ جو گیخلو وہ جو بن آپ میرے لیے کون سا وہ تھا یا لائش لسون وہ والا؟ نہیں وہ آپ کا ہے نا. نہیں وہ غیر میوزک. آپ گیخلو کیسے ٹیون ہوتا ہے کم سے کم؟ وہ گیالو نہیں ہے, اس کو وہ دیوان ہے. دیوان کم سے کم ٹیون تو پتہ یہ چلے. دیوان ہے. گیانلو بیسیکلی یہ ہے کہ میں آپ کو گیانلو کی تھیم بتاؤں. گیانلو عشق میں ایک بادشاہوں کے درمیان جنگوں میں یا گاؤں سے گاؤں قوم سے قوم کے ٹکراؤ میں جو کامیابی ناکامی کو جو ہمارے اس زمانے میں چونکہ لٹریری سوسائٹی نہیں تھا تو ہمارے ہسٹری ان جو کلاسیکل گانوں کے ذریعے سے ہمارے ہسٹری کو محفوظ کیا. اور خاص طور پر گیانلو کا تعلق ہمارے ہسٹری سے ہے. لیکن دیوان ہے جو ہم دیوان کہتے ہیں یہاں پر تو خیر اس کا کوئی ایسا کوئی اصناف نہیں ہے. دیوان ایک انقلابی پرجوش شاعری ہوتا ہے, انقلاب کی طرف. ہمیشہ اس میں آپ کو انقلابی سٹیپ موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے جی. یہ مزید جو ہے ہم ڈسکشن کریں گے کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ وسیع ہوتی ہی ہے, لیکن ابھی جو ہے بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک سے دوبارہ آئیں گے. آپ تمام نے دیکھتے رہنا ہے گلگت بلتستان کی اگر ہسٹری سے آپ تمام نے آگاہ رہنا ہے. سل کنی بر پیر دینگی برقصو شریوتسو ستنخلو پودرولین دوک نسی دنگ کن بیریوتسو ٹوپ سل کنی بر پیر دینگی برقصو شریوتسو ستنخلو پودرولین دوک نسی دنگ کن سریوتسو سوکتیو تے دے فنگ مالا کھسے زم پہ کر سکچے سوکتیو تے دے فنگ مالا کھسے زم پہ کر سکچے نق پو یری مک کھر پوسے نق پو یری مک کھر پوسے من مو بریوتسو ٹھپ سل کنی بر پیر دنگی برقصو شریوتسو جپ سو نقشہ ان پا دنگئی ان پا دنگئی سے دلخ پوتوں میں چی چھوڑ دے یری سنگ مل پہ کا چھوڑ دے یری سنگ مل پہ کا
ہمارے بلتی میں ہے. بہت بلتی میوزک بہت ریچ ہے بالکل. اور اتنا ریچ ہے کہ ہسٹری سنائی صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا, اس میں اگر یاخلو ایک الگ پورشن ہے, دیوان ایک الگ پورشن ہے, اور یہ جو غزل ہے وہ الگ پورشن ہے. ایک اور صنعت بھی ہے جو ہر جگہ ہے لیکن اس کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ ہم اس کو زونخلو کہتے ہیں, پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. جیسے داستان ہے نا, جیسے کیسر داستان, آپ کے وہاں گلگت میں بھی کیسر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, اسی طرح سے بہت سارے داستان ہیں. رزمیہ داستان جس کو نارملی کہتے ہیں, رزمیہ داستانیں ہیں. تو سب سے پہلے گلگت بلتستان میں ہر جگہ رزمیہ داستانیں, راتوں کو اس زمانے میں بجلی یا لائٹ ہوتے نہیں تھے تو راتیں لمبی ہوتی تھی, تو ان داستانوں کو رزمیہ انداز میں ہر گاؤں میں لوگ جمع ہو کے, کہیں نوجوان لڑکے, کہیں لڑکیاں, کہیں کسی گھر میں دعوت دے کے لے جاتے تھے, اور وہ رزمیہ داستانیں بیسیکلی ہمارے ماضی کی ہسٹریز کو بیان کرتے تھے. خاص طور پر ہمارے خانہ بدوش لوگ اس زمانے میں منگولیا کی طرف جاتے تھے, وہاں سے گانسو کی طرف جاتے تھے, اور سردیوں میں یہاں ساؤتھ ایشیا کے مختلف شہروں میں آتے تھے, جو آج بھی اس وقت باؤنڈریز کی وجہ سے, ورنہ آپ کی چانتھا اور دیوسائی میں جو گرمیوں میں خانہ بدوش اب بھی آتے ہیں, لیکن وہ اب محدود ہو گئے ہیں, ورنہ سینٹرل ایشیا سے بھی آتے تھے, ہر جگہ سے لوگ ادھر آتے تھے یہ مال مویشیوں کو چرانے کے لیے. تو اس میں آپ کے مختلف جو قدرتی چیزیں ہیں, جیسے ہوا چلتے تھے تو ہمارے وہاں ایک خاص گاس ہوتا ہے, وہ سنہرے کلر کے ہوتے ہیں, جس کو اب میں اردو میں تو خیر اس کا کوئی اردو انگریزی میں اس کا نام نہیں ہے. جب ہوائیں چلتی تھی تو وہ اس طریقے سے لہریں بنتے تھے نا, ایک سنہری لہر جیسے کوئی سمندر یا دریا بہہ رہے ہوں, حالانکہ وہ گاس ہوتا تھا. تو ان کے اوپر شاعری کی ہوئی ہے, اور مختلف علاقوں میں سفر کرتے ہوئے ان کے اپنے سفر کے رویدات کو بھی آپ کو وہ زونخلو کے نام سے جو رزمیہ داستان ہیں ان میں ان باتوں کو سناتے تھے. پھر وہ رزمیہ داستان سے ترقی پا کر, ارتقا پا کر ابھی ہمارے کلاسیکل, پھر ابھی جدید ماڈرن, اور ابھی فاسٹ سے فاسٹر ہو رہے ہیں نا. جی جی سر, شامل ہو گئے. یہ اس طریقے سے ہمارے موسیقی نے سفر کیا. آپ نے جس طرح سے سر بات کی معدنیات کی, تو ہمارے وہاں پر جو ہے جالوان کہا جاتا ہے ان کو, وہ جو دریا کے پاس بیٹھ کے اور وہ سونا جو نکال رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے بالکل. تو اسی طرح سے جو ہے ڈفرینٹ ہمارے وہاں معدنیات موجود ہیں, لیکن اس طرح سے وسائل موجود نہیں ہیں, اور اس طرح سے جو ہے مطلب کار فرمائی نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. ریسنٹلی میں شگر سے ٹریول کرتے ہوا رہا تھا, تو وہاں پہ 100-200 تھیلیوں میں بھر کے لیتھیم ایسے پڑا ہوا تھا معدنیات نکال کے. اگر گورنمنٹ اس پہ فوکس دے تو ہمارے معدنیات کتنی, لیتھیم اس ٹائم دنیا کے سب سے مہنگے ترین معدنیات میں شمار کیا جاتا, ہزاروں ٹنوں کے حساب سے پڑے ہوتے ہیں. بالکل, ہمارے دریا میں سونا نکل رہا ہے, پہاڑوں سے کیا کیا نکل رہا ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے. اس میں بنیادی طور پر آپ کو سب سے پہلا جو وہ یہ ہے جی کہ میں 2008 میں یہاں نیشنل سطح پر ایک ڈیلیگیشن میں چائنا گیا تھا. اس وقت یہ آپ کی سی پیک وغیرہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تو ہم شنگھائی میں چائنیز گورنمنٹ کے ان کے تھنک ٹینک کے ساتھ ہمارے 3-4 دن کی میٹنگ ہوئی. اس میں ہم نے 5-6 پروگرام ایریاز آئیڈینٹیفائی کیا. چائنیز کی پرائرٹیز کچھ اور تھے, اور بینگ اے پاکستانی, پاکستان کی طرف سے ہمارے پرائرٹیز کچھ اور تھا. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ سب سے پہلے مائننگ پہ کام ہو, اور ہم نے خواہش ابتدائی طور پر ہم نے یہ خواہش ظاہر کی ان کے ساتھ ہمارے کولیبریشن ہو, میوسائن ہو, کہ مائننگ اور یہ آپ کا ہربل میڈیسن میں, چونکہ ان کو وہاں یونیورسٹی ہے اس میں یہ ارومچی میں, اور آگے ان کی جو مائننگ کی بھی کئی ان کی کالج یونیورسٹی سے, تو ہم نے ان سے گزارش کی آپ مائننگ اور ہربل میڈیسنل پلانٹس پہ ہمارے 15-20 بچوں کو آپ لوگ لے لیں گلگت بلتستان سے, اور ہم آپ کے بچوں کو ہمارے میڈیکل کالجز میں ہم آپ کو سیٹ دلا دیں گے. یہ ہمارے ایکسچینج ہوگا. جب تک ہمارے بچوں میں, ہمارے نوجوانوں میں نو ہاؤ نہیں ہوگا مائننگ کے بارے میں,
ہربل میڈیسن کے بارے میں آپ کا چائنا کی کسی بڑے ایجنسی کے ساتھ ادارے کے ساتھ آپ کا جوائنٹ وینچر کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ہماری سمجھ نہیں ہے، ہاؤ ناؤ نہیں ہے. تو ہم نے ان کو کہا یہ کرو، دوسرا ہم نے ان کو کہا جی ہمارے ہاں انفراسٹرکچر نہیں، اس میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. جب تک اچھے روڈ نہیں ہوں گے، آپ کی مطلب جہاں سے آپ نے معنی نکالتے ہیں مارکیٹ تک پہنچانے کے آپ کے پاس کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہوں گے، آپ کی مائننگ فلورش نہیں پائے گا. اور اس سے زیادہ اہم ایک چیز یہ ہے جی کہ مائننگ کے اوپر ایکٹ آف پارلیمنٹ آپ کے بنے کہ وہاں پر کمیونٹی کی کیا شیئر ہوگا، گورنمنٹ کا کیا شیئر ہوگا، جو انویسٹر ہے اس کا کیا شیئر ہوگا، ان کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے گا. مثلا انہیں انرجی کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، کہاں سے لے آئیں؟ اچھا وہ بندہ اربوں خرچ کر کے مائننگ سے مٹیریل نکالیں گے لیکن مارکیٹ وہ پہنچا نہ سکیں، اس کو بہت زیادہ آپ کے لیگل ہینڈرنس ہو تو کیسے جائے گا؟ تو یہ 4-5 بنیادی چیزیں جب تک کلیئر نہ کریں ہمارے مائننگ یا آپ کے ہربل میڈیسن پہ کام نہیں ہو سکتا. اس کے لیے لازمی ہے آپ کے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے. اس کردوں میں ایک دفعہ مہدی شاہ صاحب کی گورنمنٹ میں انہوں نے ایک انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس کی، وہ لینے کے دینے پڑ گئے چونکہ ان کو سمجھ نہیں تھا. بلایا تو تھا، ان لوگوں نے دلچسپی لے کے آیا، 4-5 دن موسم خراب ہو گیا، روڈ بھی بند ہو گیا، فلائٹ بھی بند ہو گیا، بیچارے خوار ہو کے یہاں پہنچے. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ آپ سب سے پہلے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنائیں، ان کو لیگل پروٹیکشن دیں، اس کے بعد باقی چیزیں. آپ کی گفتگو کو کنٹینیو رکھیں گے سر، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں آمنہ بات کر رہی ہوں ایبٹ آباد سے. کیسی ہیں آپ؟ شکر. ایبٹ آباد سے کیسی ہیں آپ؟ ایبٹ آباد کا موسم کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، ٹھنڈا موسم ہے. آج دھوپ تھی، ویسے کافی بارشیں ہوئی ہیں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں کافی شوق سے دیکھتی ہوں. بہت بہت شکریہ. بس آپ اس طرح سپورٹ کریے. گلگت بلتستان کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہسٹری کی اور تاریخ کو دنیا تک پہنچا سکیں. جی آپ ڈفرینٹ کلچرز کے بارے میں گلگت بلتستان کے بتاتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، جن کی ہمیں مطلب تاریخی ہسٹری نہیں پتہ، آپ ان کو بتاتی ہیں. ہمیں کافی اچھا لگتا ہے کہ پاکستان کی ڈفرینٹ ہم جیسے گلگت کو جان رہے ہیں. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ دیکھتے ہیں. ہم آپ کا پروگرام بہت اچھے شوق سے دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بس آپ لوگوں کا اس طرح سپورٹ چاہیے، تو اسی طرح سے جو ہے ہم گلگت بلتستان کی انشاءاللہ تاریخ، خوبصورتی، ہر چیز جو ہے پورے پاکستان تک پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اس پہلے کالر کو، اور جو ہے آپ سے مزید آپ ہم دونوں سے باتیں ہوں گی، میوزک بھی سنیں گے، لیکن ابھی جو ہے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ہم بریک میں جائیں گے، بریک سے دوبارہ واپس آئیں گے. کہیں مت جائیے گا اور دیکھتے رہیے اکثر گلگت بلتستان. ویلکم بیک گلگت بلتستان. ابھی ایک اور کلام ہے بلتی. ضرور ضرور ضرور. ہمارے بلتی کمیونٹی کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. ضرور. یری ازانا یری بلانا نیا افت سوفیانی ملتوس کھرے نلک پیڑ گلوپ بھی تو نیا افت سوفیانی ملتوس کھرے نلک پیڑ گلوپ بھی تو خدا سے من ست خدا سے من ست ہے چامتے مسننگ یرے ازانا یرے بلانا یرے ازانا یرے بلانا نا اومتھنگ سے نیانگی چچبو خدار دکھن چکلیانگی یو یو نا اومتھنگ سے نیانگی چچبو خدار دکھن چکلیانگی یو یو زری جو برنگ کھوک لگایو داشنگ یرے ازانا یرے بلانا یرے ازانا یرے بلانا یرے ازانا یرے بلانا یرے ازانا یرے بلانا یرے ازانا یرے بلانا. بہت خوبصورت. مجھے امید ہے کہ آپ کی وہ پریاں ضرور اس دفعہ جو ہے زمین پہ اتر گئی ہوں گی. پریوں کی تو ایک الگ ہماری یہ ٹورزم کے حوالے سے میں گلگت بلتستان کو جو کہتا نا کہ اگر آپ نے جنت دیکھنا ہے، جی جنت دیکھنا ہے تو دیوسائی میں ہم رات کو سٹے کریں.
جی آپ کو ایسے لگیں کہ تارے آپ کے فرنٹ پہ نظر آتے ہیں. یہاں سے ہم شہر میں تو تارے نظر ہی نہیں آتے, آئے تو ایک دو بڑی مشکل سے اوپر دیکھ کے ٹوپی گر جاتے ہیں. بالکل. تو دیوسائی ایک ایسے سیکنڈ ہائیسٹ پلیٹو ان دا ورلڈ ہے نا سر, دیوسائی سیکنڈ ہائیسٹ پلیٹو ان ورلڈ. وہاں پہ ایک رات فل سٹارز نکل آتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ سٹارز آپ کے سامنے, آپ بات کر سکتے ہیں. تو جنت پریاں وہیں پہ ہوتے ہیں. تو آپ کو نا اگر آپ نے محبت نہیں کی تو آپ کو فیل ہوتا ہے یار میں نے کسی سے محبت کی, وہ فیل آتا ہے. وہی ہے دیوسائی, وہاں پہ پریاں ملیں گے ہمیں. آپ کی باتیں سن کے مجھے مزہ آ رہا ہے, اور بس یہی پروڈیوسر سے گزارش ہے کہ پلیز ہمیں بھی جو ہے گلگت بلتستان کی خوبصورتی ہم نے خود نہیں دیکھی ابھی تک, لیکن لوگوں تک پہنچانی ہے. اور ابھی لوگوں نے صرف لینڈسکیپ پہ جو ٹورزم ہے نا وہ ایکسپلور کیا ہے. ایک اور ٹورزم ہوتا ہے, وہ تو بہت کم لوگ جاتے ہیں, جو ہائکنگ کر کے 7-8 گھنٹے. وہاں پہ جھیل ہے, آبشاریں ہیں, چھوٹی چھوٹے آبشار, یہاں سے ایسے ایسے پانی ہے جہاں یہاں سے نکل کے یہاں بھی غائب ہو جاتے ہیں. ہمارے تھلے سے بلانگ کرتے ہیں ثنائی صاحب, تو تھلے میں اتنی خوبصورت جھیل ہے, اتنی خوبصورت لوکیشنس ہے وہاں پہ, جو اس کو ہم ہائی الٹیٹیوڈ ٹورزم کہتے ہیں. وہاں پہ لوگ بہت مشکل سے پہنچتے ہیں ہائکنگ کر کے. انشاءاللہ اگر ہمارے گورنمنٹ توجہ دے تو وہاں پہ بھی ٹریکس بنا کے لوگ جا سکتے ہیں. وہ ٹورزم بہت مشکل ہے. پھر ثنائی صاحب آپ کو پتہ ہے ٹورزم آپ خود ایکسپلین کر سکتے ہیں. ہم تو ہر چیز میں رچ ہیں, میوزک میں رچ ہیں, آرکیٹیکچر میں رچ ہیں ہم, پھر اس کے بعد معدنیات میں ہم رچ ہیں. گلگت بلتستان ہر طرف سے رچ ہے. گلگت بلتستان کی مین چیز آپ کے لوگوں کے اوپر ہے نا ڈیپینڈ. اگر وہاں پہ بسنے والے لوگ اچھے ہیں تو باقی دنیا اس کو اچھی نظر سے بس دیکھتے ہیں. ان چیزوں کے اوپر کام نہیں ہو رہا. اب کام بھی کیسے ہو, وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے. اسی طریقے سے یونیورسٹیز, ہم اگر گلگت بلتستان کی یونیورسٹیز کی بات کریں تو ان کو وہاں پہ ان کے اوپر کام نہیں ہو رہا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. گلگت بلتستان میں ہمارے آبادی تقریباً 20 سے 25 لاکھ ہوں گے نا, میکسیمم. لیکن آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر 2 فل فلیش یونیورسٹیز ہیں, قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف بلتستان. بہت بڑے گورنمنٹ نے بہت بڑا اس کے اوپر سرمایہ خرچ کیا. بہت زبردست بلڈنگ بنے ہیں, بہت اچھے لوکیشن پہ, مختلف ڈپارٹمنٹ بھی بنے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے وہاں ہمارے پولیٹیکل انفلوئنس ہمارے یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ہے. فائنینشیل میٹر میں اندر کے ان کے کانٹریکٹس ہیں, یہ چیزیں ہمارے یونیورسٹیز کو آگے بڑھانے نہیں دے رہے ہیں. لیکن اگین میں جب یہاں کی یونیورسٹیز میں دیکھتا ہوں, اور ہمارے یونیورسٹیز اب بلتستان یونیورسٹی ہارڈلی 3 یا 4 سال ہو گئے ہیں شروع ہو کے, اور قراقرم یونیورسٹی 15-20 سال ہو گئے. تو یونیورسٹیز کو اپنے پیک پہ پہنچنے کے لیے کم سے کم 40-50 سال یا 100 سال کے بعد کہیں یونیورسٹیز اپنے جوانے میں آتے ہیں. تو ابھی چونکہ ٹیکنالوجی بڑے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, کمیونیکیشن بڑھ رہے ہیں, تو ہمیں 100 سال تک نہیں جانے چاہیے. 15-20 سال یا 30 سالوں کے اندر میکسیمم ہمیں اپنے یونیورسٹیز کو اس لیول پہ لے جانا چاہیے. اور تمام ہمارے 2 یونیورسٹیز ہیں, اس میں ہر ڈپارٹمنٹ یہاں کھولا جا سکتا ہے, کوئی الگ بنانے کی ضرورت نہیں. اسی کے اوپر توجہ دیں. آپ کو مثلا قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہمارے سیکٹریین ایشوز اندر لے آتے ہیں, یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میں یہاں نہیں چاہتا کہ وہاں جو لوگ اس یونیورسٹیوں کو خراب کر رہے ہیں انہیں خراب نہیں کرنی چاہیے. اگر ہمیں قومی درد ہے, ہمارے یہ علاقے کے اوپر ہمدردی ہے, ہمارے آنے والے نسلوں کے بارے میں درد ہے, تو یہ 2 یونیورسٹیز بہت ہیں آپ کے پاس. لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں ہمارے وہاں پر, جی ٹھیک ہے جی, پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں. ان کی کنٹریبیوشن بھی ویلیویبل ہے. ہم قدر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں جو بھی ہمارے وہاں ایجوکیشن کے حوالے سے کام کریں. لیکن ایک تو ہمارے اندر اویئرنیس نہیں ہے. یہ اویئرنیس ہے تو اس وقت یہ ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹی میں, اگر ایک ڈپارٹمنٹ کھولنا ہے, کسی انفلوئنشل آدمی کے بیٹا یا بیٹی ایم فل PhD کیا ہے, نوکری نہیں مل رہا ہے, تو وہ لڑائی کرے گا جی یہاں اس یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ کھولو اس بچے کے لیے, صرف ایک بچوں کے لیے نہیں, بچے کی نوکری کے لیے. اسی طریقے سے آپ کے مختلف ویلیز میں کہے گا جی یہاں پر ہمیں کیمپس کھولیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری ذاتی آبزرویشن اور مجھے تکلیف ہے. مثلا انٹرنیٹ یہ ہمارے جو KIU ہے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں 3 کیمپسز کی وجہ سے ہمارے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کو جو آگے بڑھنا تھا وہ کیمپسز کی وجہ سے رک گئے. بالکل سر, جس رفتار سے جانا چاہیے. آپ بتانا ایک یونیورسٹی میں اگر 10,000 بچے نہ ہوں, 5,000 بچیاں نہ ہوں, وہ یونیورسٹی آپ کیسے یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل سر. اور پروگرام ذرا اختتام کو یہ پہنچ رہا ہے. آخر میں یوتھ کے لیے اور جو ہے نوجوانوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ کوئی شارٹ سا میسج سر اگر دے دیں. میں جیسے آپ نے مجھے کہا جی, میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس وقت IT کی دنیا ہے, آپ کوئی بھی شعبہ لے لیجئے,
آپ آئی ٹی کے بغیر جدید ٹیکنالوجی کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتا. اور اس وقت کتابیں خریدنے کا چیپٹر کلوز ہوگی. اس وقت آپ گوگل پہ یا دوسرے مینز سے آپ انفارمیشن لیتے ہیں. تو گلگت بلتستان لیونگ لیبارٹری ہے. بالکل ہر چیز وہیں پر آپ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, آپ مل سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں. تو ہمارے بچوں سے میری گزارش ہے اپنے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنے اس ملک کے لیے, اس علاقے کے جو اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں مختلف حوالوں سے, ان کو تھرو ریسرچ ایکسپلور کریں, دنیا کے سامنے لائیں, اپنے لیے, اپنے آنے والوں کے لیے, اور ہمارے ملک, پیارے ملک پاکستان کے لیے, تاکہ ہم دنیا میں ہماری شناخت ہو, پاکستان کی شناخت ہو, فخر سے ہم کہہ سکیں ہم پاکستان کے ہیں, ہم گلگت بلتستان کے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. بالکل سر ایسا ہی ہے, ہمیں جو ہے فخر ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ سر جو ہے آگے کام بھی ہوگا. اور آخر میں جو ہے منظور بلتستانی سے ہم ایک میسیج لیں گے, اور اس کے بعد آپ ہی کی آواز سے ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. میرا میسیج یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ہمیں ہیلتھ بھی خیال رکھنا چاہیے. ہیلتھ ہے تو ہم آگے کام کریں. گلگت بلتستان میں بہت زیادہ گندے فوڈس, یہاں سے آئل شائل جا رہے ہیں, تو ان کو روک کے نا اچھے فوڈ کی طرف, ہم آرگینک کھانوں کی طرف پھر آنا چاہیے. تب ہمارے پاس انرجی ہے تو ہم دنیا میں اپنا لوہا منوا سکتے, کام کر سکتے ہیں. صحت ہو تو یہ جہاں ہے. تو خدا کے لیے گلگت بلتستان بچائیں کہ گندے فوڈ سے. بہت بہت شکریہ آپ کی اس بات کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ گلگت بلتستان نیچرل ریسورسز کی دنیا ہے, تو اس کو استعمال کرنا چاہیے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میں اپنے تمام ویورز سے جو ہے خدا حافظ کہنا چاہوں گی. اور چونکہ 8 فروری آ رہا ہے, تو اپنے حق کو استعمال کریں اور ووٹ دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا چاہیے. باقی پروگرام کا اختتام میوزک سے کرتے ہیں تاکہ ذرا جوش. ابنا چھو تب نامی گرڑی شینا ڈیسے کادو سے جت پودونے میں سونو سونے نو سو پلر گمو سو سیانا دریسے کادو سے جت پودونے میں تن بلغاری لالم ڈرلو پونگی چگلا زیرن چنگوے چھو بلغاری لالم رلو پونگی چیک چگلا زیرن چنوے چھو اخ پدو سے عشقی ڈجکو انگا چی بکتی سے قادو سے جت پو